السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی وہ مقدس گھڑی کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے جوتے کو اتار دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پرورش کروانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نے کوہ طور پر اپنے تجلی کا ظہور فرمایا اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بجاپتی خود کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کو پیغمبر نے اپنی تجلی کا ظہور کس طرح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ کون سی بات چیت ہوئی۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات پیش فرمائے گئے ہیں جب فرعون اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے مصر کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا اور پھر اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل غارت کے دوران پیدا کر کے اور فرعون ہی کے گھر میں پرورش کروا کر یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا خدا ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو بادہ لا شریک لہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدیور نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال کی حد کو پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مصر جانے کا حکم ملا اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے، میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیوی کو لے کر مصر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیوی کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ غلام، بکریاں اور مال بھی عطا کیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت پا کر اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ سخت سردی کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اس وقت حامیہ تھی، چنانچہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے اور کوہ طور پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کوہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور سخت سردی کا موسم تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ نہ جلی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ایک جگہ پر بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل پڑے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں قریب کوئی بستی ہو جہاں سے آگ مل جائے اور اس آگ کی وجہ سے سخت سردی سے بھی بچا جائے اور اس کی روشنی میں سفر بھی طے کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں آپ کو دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ ناظرین، وہاں عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ آگ ایک ہرے بھرے درخت یعنی پیڑ پر جل رہی تھی اور یہ آگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص تجلی کا ظہور تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر پہنچے اور اس آگ کے قریب ہوئے تو وہ آگ بہت زیادہ تھی اور ہرے رنگ کے درخت پر جل رہی تھی اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ اس آگ کی وجہ سے اس درخت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس آگ کی وجہ سے وہ درخت پہلے سے ہی کہیں زیادہ
زیادہ خوبصورت اور ہرا بھرا اور چمکدار ہو رہا تھا۔ پیارے دوستو، مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا در حقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص نور تھا جس کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ رہے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں آگ ہی کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرانی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی سے جواب دیا کہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے جواب دیا، اس وجہ سے دیا تاکہ کوئی بھی انسان ہو وہ میرے سامنے آئے اور اس سے لگاؤ اور محبت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کے جواب میں کئی مرتبہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ میں تیری آواز سن رہا ہوں لیکن میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تو کون ہے اور کہاں پر ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ میں تیرے اوپر، تیرے نیچے، تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیری سحرگ میں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ترنت سمجھ گئے کہ احسان کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہی میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں تمہارا پروردگار، اللہ اپنے جوتوں کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ کیونکہ تم طور کی مقدس وادی میں کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور قریب آ جاؤ، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور تم کو جو وحی کی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور یاد رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی تاکہ ایمان والوں کی آزمائش ہو جائے اور پھر جس کا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کے غلام بن چکے ہیں ان کے پیچھے لگ کر غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا تھا یعنی بات کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تجلی کے اندر مست اور مسرور تھے اور اپنے رب کا کلام سن رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سہارے چلتا ہوں اور اس عصا پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اور بہت سارے کام لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عصا کو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا مبارک ایک بہت بڑا سانپ بن چکا ہے، اور بالآخر یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد وہ عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو مت، تم ہمارے رسول ہو اور ہمارے رسولوں کی احسان ہے کہ وہ ڈرا نہیں کرتے، واپس پلٹو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے عصا بن گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بغل میں رکھو اور اس کو دوبارہ باہر نکالو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بغل میں رکھا، اور جب اس ہاتھ کو بغل سے باہر نکالا تو وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ کی نسبت میں یعنی دوسرے ہاتھ کی تلنا میں بہت ہی روشن اور چمکدار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو یہ دو نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا مبارک اور دوسرا یہ
پیارے دوستو، ید بیدا کا مطلب وہی چمتکاری ہاتھ کہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمتکاری ہاتھ جو چمکیلا تھا، جسے کھول دینے سے روشنی پھیل جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ بہت چمکنے لگتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھی جاتی۔ یہ ان کا ایک چمتکار تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشان دیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا اور منصب نبوت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار اور گناہوں کے اندر ڈوب چکی ہے، اور اس کو جا کر دعوت حق دو اور میری وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ دو نشانیاں اس بات کی ثبوت ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نواز کے بعد فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے اندر فرعون کی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی اور فرعون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصب فرمایا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہر طرح کے ظلم سے واقف تھے اور وہ خود خوب جانتے تھے کہ فرعون کس طرح کا انسان ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر ایک بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگے کہ یا رب العالمین، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون مجھے جھٹلا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے اندر لکت یعنی ہکلاہٹ بھی تھی اور آپ کو بات کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میرے بھائی کے ساتھ میری مدد فرما تاکہ میں فرعون کا پیغام ٹھیک طرح سے پہنچا سکوں اور میرا بھائی میرا سہارا بن جائے۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان کی لکت کو ختم کرنے کی بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری دعا قبول ہوئی اور ہم تو تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کی زبان کی لکت کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر کلام کا صرف حاصل کرنے کے بعد جب دوبارہ واپس اپنے بیوی کے پاس آئے تو سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور پوری رات وہیں پر بسر کی، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔